انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو نہیں سمجھ پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل۔ جو تم نے سنی نہیں اور جو میں نے کہی نہیں، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے وہ دنیا کہلاتی ہے، اور دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے، تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہوتی۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ تعلق صرف اپنا سوچنے سے نہیں چلتا، اس میں دوسرے کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ وہ بچپن میں کہتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ اگر تم کسی کے پاس ایسی چیز دیکھو جس پر دنیا رشک کرتی ہے، تو خدا کی قسم تم دیکھو کہ تمہارے پاس بھی ایسی چیز ضرور موجود ہے جس پر دنیا رشک کرے۔ کیونکہ خدا خود کو عادل کہتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں عدل کرتا ہوں تو بس مان لو کہ وہ عدل کرتا ہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا کر دیکھ لیں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور یہ وصف اشرف المخلوق کا ہے کہ وہ کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں رول دیتا ہے۔ کبھی بھی مخصوص چیزیں نہ مانگیں، بلکہ نتائج کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو بڑا گھر چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، تو خوشی مانگیں، گھر نہیں۔ اللہ سے سکون مانگیں، لیکن اللہ کو خود سکون کی تعریف نہ بتائیں۔ اللہ کو آپ کے لیے کچھ بہتر منتخب کرنے دیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے۔